अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। सलामती कमेटी का इजलास तलब किया गया है। पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा दहशतगर्दी की एक लहर ने दोबारा जन्म लिया है, जिस पर ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस पर काबू पा लिया जाए। उसके लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग आर्मी, वो सब सर जोड़कर बैठेंगे सुबह, और उसमें दावत दी गई है तमाम पार्टीज को कि वो इसमें शामिल हो, ताकि मिलकर वो भी अपनी राय दे सके, क्योंकि पाकिस्तान सबका मिलकर है, किसी एक पार्टी का या सिर्फ आर्मी चीफ का तो ये पाकिस्तान है नहीं है। इसमें अवाम भी उतनी बराबर की शरीक है, पॉलिटिशियंस भी हैं और आर्मी भी उतनी बराबर की शरीक है। लेकिन फ्रंट फुट पर चाहे फौज ने जाकर लड़ना है और ये मुकाबला करना है दहशतगर्दी का, लेकिन पीछे पॉलिसीज होती हैं, पॉलिसी मेकिंग होती है, उस पर इंप्लीमेंटेशन होती है। तो उस पर तमाम सियासी जमातों को दावत दी गई है और तमाम सियासी जमातों ने दावत कबूल भी कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो मामला अभी तक लटका है कि उन्होंने जाना है नहीं जाना। उनका एक बंदा ये कह रहा है कि वो जाएंगे, बैरिस्टर गौहर जाएंगे, जुनैद अकबर कह रही है नहीं जाएंगे। उनकी गुफ्तगू मैं चाहूंगी मौलाना साहब की और जुनैद अकबर साहब की, उनकी गुफ्तगू सुने पहले। अभी तक फैसला नहीं किया है जी, हमने जाना है कि नहीं जाना है। अभी तक डगमग चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन बाकी टाइम कितना बचा है। और सलामती कमेटी एक ऐसा इशू है जो कि एक नॉन पॉलिटिकल इशू है। इसमें कोई इस पर नहीं कि अभी फैसला नहीं किया है, अभी फैसला नहीं करना है। एटलीस्ट सलामती के मसले पर तो तमाम स्टेक होल्डर्स इकट्ठे हो जाए, वन पेज पर आ जाए। लेकिन बकौल उनके कि अभी तक फैसला नहीं हुआ है। अलबत्ता कमेटी बना दी गई है, बैरिस्टर गौहर को और बाकी तमाम अपोजिशन रहनुमा भी यही कह रहे हैं कि हमें जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए, जिसमें कल आर्मी चीफ भी शिरकत कर रहे हैं। यही से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। इसार राना साहब, जुल्फिकार राज साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। जुल्फिकार राज साहब, सलामती कमेटी का इजलास ठीक है, वक्त की जरूरत भी है, होना भी चाहिए था, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा करने की कोशिश भी की गई है, लेकिन क्वेश्चन मेरा फिर भी हार्ड हो सकता है। लेकिन देखने वालों और सुनने वालों और अकल रखने वालों के ज़हन में आता तो है ना, हमने नेशनल एक्शन प्लान को भी तो बनाया था ना। इजलास हो जाने से कहानी थोड़ी खत्म होती है, बात तो इम्प्लीमेंटेशन की है। देखिए, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि नेशनल एक्शन प्लान पे अमल उस तरह उसकी रूह के मुताबिक नहीं हुआ तो आगे से हम काम करना छोड़ दें। हमें फिर काम करना है, नेशनल एक्शन प्लान को अपडेट करना है, उसके अंदर तब्दीलियां लानी है। सलामती काउंसिल का जो इजलास हो रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें सारी पार्टीज के पार्लिमानी लीडर्स को बुलवाया गया है। अब इस पर अगर पीटीआई नहीं आती तो ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी और इस तरह का रवैया नहीं होना चाहिए। और मैं तो हमेशा ही कहता हूं कि किसी की शख्स की दुश्मनी में हमें मुल्क दुश्मनी तक नहीं जाना चाहिए। ये मैं गवर्नमेंट साइड को भी कह रहा हूं और अपोजिशन को भी कह रहा हूं कि हमारे जो रवैये हैं, जो टॉलरेंस सोसाइटी के अंदर खत्म हो गई है, तो हमारी सियासी लड़ाइयां ऐसे लगता है जैसे जाती लड़ाइयां बन गई। तो अब मुल्क आपको पुकार रहा है, मुल्क के अंदर दहशत गर्दी है। 3 दिन के अंदर 50, 47, 48, 50 वाकयात हो चुके हैं। बहुत सारे हमारे सोल्जर उसमें शहीद हो गए। बहुत सी जगह के ऊपर हमारी फोर्सेस के लोगों ने भरपूर मुकाबला किया और दहशतगर्दों को मारा। आज सियासतदानों की मैं कुछ लोगों की गैर संजीदगी देख रहा हूँ। फजलुर रहमान साहब अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं, जरदारी साहब लाहौर गोल्फ देखने आगे, पोलो मैच देख रहे हैं, और जबकि वो खुद बलोच हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। जी। बलोचिस्तान के इशू के ही इज द रेलेवेंट पर्सन। नवाज शरीफ साहब जो हमेशा ही इस तरह की कॉम्प्रेस जमातों के आंख के तारा होते थे, सारे लोग उनके साथ कनेक्टेड होते थे। अचकजई साहब भी उनकी बात मान लेते थे, महगल साहब भी मान ले, वो भी बिल्कुल साइड लाइन है और बिल्कुल साइड पे बैठे हुए। तो ये जो पॉलिटिशियन है, जो रिशजात साहब है, फजलुर रहमान साहब है, ये सारे जो पुराने इंपॉर्टेंट लोग हैं, इवन पीर पगाड़ा साहब है। चाहिए तो ये कि ये सारे लोग आगे बढ़े और मुल्क को इस क्राइसिस से निकालें। मुल्क होगा तो ये सारी अयाशियां होंगी। तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि ये सारी ड्यूटी फौज की है, ये सारा काम उनका है कि फ्रंट फुट के ऊपर भी वो लड़े, आपके अंदर जो सूरत हाल है मुल्क के अंदर वहां भी लड़ाई वो करें, सरहदों की भी हिफाजत वो करें और जाने भी वो दें, और एंड के ऊपर बारी आए सलामती काउंसिल की तो उसमें भी वो राब्ते कर करके कहे कि जी इसमें आ जाए। तो ये रवैया जो है ना, ये खत्म करना पड़ेगा। मुल्क को नंबर 1 रखना पड़ेगा, नेशनल एजेंडा सामने रखना पड़ेगा, फिर जाके मुल्क के मामलात सीधे होंगे। ये तहरीक इंसाफ ने जो 14 रुकनी फहरिस्त दी थी, जिसमें हामिद रजा भी है, बैरिस्टर गौहर भी है, ये भी है, बैरिस्टर जुनैद की गुफ्तगू तो मैंने सुना, ये क्या आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं करते? जिसका जो दिल करता है वो स्टेटमेंट दे देते हैं, क्या है? मेरी जो इतलात हैं
وہ یہ کہ وہ शरीक होंगे। अच्छा, ये कैसे मुमकिन है कि वो शरीक ना हो? कह रहे हैं अभी फैसला नहीं वो हुआ। कहते रहे, कोई बात नहीं है, सुबह आप देखेंगे कि पीटीआई शरीक होगी। अच्छे बच्चों की तरह। हाँ, और अगर आप ये समझते हैं कि कौमी धारे में शिरकत अच्छे बच्चे हैं तो फिर तो वो अच्छे बच्चे ही हैं। और दूसरी बात ये कि इसकी होस्ट हुकूमत है जी, फौज नहीं है, तो ये तो पॉलिटिकल जमातों को और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने सियासी अपोनेंट्स को कुशन दें ताकि वो शरीक हो सकें। ठीक है, हाँ, जब हमारी फौज तलब करेगी तो हम इंशाल्लाह उसके साथ बॉर्डरों पे जाके खड़े हो जाएंगे। माजी में भी हमने ऐसा किया है, कोई ऐसी बात नहीं है, हमने हमेशा अपनी पाक फौज के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन ये एक पॉलिटिकल हुकूमत का इनिशिएटिव है और इसमें भी बहुत सारे सवाल हैं कि ये हुकूमत अब पिछले 3-4 साल से है और इमरान खान के 3 साल 3.5 साल निकाल दें तो ये कंटिन्यूटी कई सालों की बनती है। तो इन्होंने क्यों नहीं नेशनल एक्शन प्लान पे अमल किया भाई? ठीक है ना। आज जो ये फिर कह रहे हैं जी उसे रिविजिट करना है, तो रिविजिट तो तब करें जब पहले वाला आपने अमल कर लिया, अब नए कोई चीजें करनी जा रहे हो। जब आपने पहले वाली चीजों पे अमल नहीं किया तो जाके पहले अपनी वो जो चीजें उन्हें तो ठीक करें आप। अच्छा, उनको तो आप ठीक करते नहीं है। ठीक है। और मुझे एक बात का जवाब दो, इससे ज्यादा क्या दुख और शर्म की बात हो सकती है कि जब पूरा पाकिस्तान एक दहशतगर्दी का शिकार है और हम बीइंग जर्नलिस्ट हम उस दुख को दर्द को महसूस करते हैं, हम डिप्रेशन में हैं, आम पाकिस्तानी डिप्रेशन में है। वहां पे बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जो मारे जा रहे हैं, वो हमारा बाजू है, हमारा हिस्सा है। और हमारा सदर जो है, जो रियासत का सरबराह है जी, वो वहां बैठ के घोड़ों को भागता हुआ देख रहा है, गोल्फ देख। आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्या आप लोगों को हमारे दुख दर्द का कोई एहसास नहीं है? वो जो कहते हैं कि रोम जलता रहा और नेहरू बांसुरी बजा रहा था, आप वो बांसुरी बजा रहे हैं वहां बैठ के गोल्फ क्लब के अंदर। आपको आई एम सॉरी, वो प्रेसिडेंट है, लेकिन ये लफ्ज मुझे कहते हुए अब मेरे पास शर्म का कोई मुतबादिल नहीं है कि यार थोड़ी सी आपको आनी चाहिए थी यार। आप कम से कम आज का दिन अवॉइड कर देते। जिस दिन इतना बड़ा सान्या हो गया, हम जाफर एक्सप्रेस को भी नहीं भूल पा रहे। आप जो है वो जनाब अली अपना ये वो तलते फिर रहे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो उनको इनविटेशन पर होंगे, पॉलिटिकल एक्टिविटी थी। और दूसरी बात ये एक जुमला सुनिए, मैं ये कहूंगा कि पीटीआई को क्यादत को भी इस वक्त अपने इख्तिलाफात भुला के उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करनी चाहिए और अपनी आउटपुट देनी चाहिए, वहां बैठ के बात करनी चाहिए, वहां बैठ के अपनी तजावीज देनी चाहिए। ठीक है, उसका वॉकआउट नहीं बनता और ना वो करेंगे। और वॉकआउट बनता ही नहीं है, इस इशू पे थोड़ी बनता है। अब वॉकआउट करेंगे, शामिल होंगे या नहीं होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर शाहिद ने हमें ज्वाइन किया, उनसे पूछ लेते हैं। बैरिस्टर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या है, कल शामिल हो रही है? जो 14 रुकनी कमेटी एक बनाई गई थी, जो जिनके नाम भी सामने आ चुके हैं, जरताज गुल है, उमर अयूब है, बैरिस्टर गौहर है, असद कैसर है, क्या अभी तक फैसला हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया, आपने शाम पे गुफ्तगू किया। गुजारिश ये है कि देखना पड़ेगा हुकूमत की सीरियसनेस कितनी है, हुकूमत किस लेवल पे आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बात करना चाहती है। देखें, इन हालात के अंदर कोई बड़ा ही अकल से पैदल होगा आदमी जो नहीं चाहेगा कि बैठ के बात करें। पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी है, जाफर एक्सप्रेस के मामले के ऊपर जो कुछ हुआ और जिस किस्म की हजीमत उठानी पड़ी और हमने अपने फौजी जवानों को शहीद करवाया, यही तो शुरू दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ है कि हमारे को बहुत सारे मसाइल का सामना है, जिसके अंदर सबसे सफ़े अव्वल पे है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो उस वक्त बिल्कुल ये दहशत गर्दी का खात्मा हो चुका था और बड़ी स्मूथ एक गवर्नमेंट चली पूरे 3 साल। बलूचिस्तान के अंदर भी स्टेबिलिटी रही, केपी के अंदर भी स्टेबिलिटी रही, ऑल ओवर पाकिस्तान स्टेबिलिटी रही। लेकिन जैसे ही पीडीएम की गवर्नमेंट आई, इनके हम तो यही बात बार बार कह रहे हैं, ये वो हुकूमत है जिसके पास मैंडेट नहीं है। 17 सीटों वाली एक पार्टी को आपने उठा के ड्राइविंग सीट पे बिठा दी है, उससे टक्कर तो मारनी है। ये पार्लियामान के अंदर बैठ के झुकते मार रहे होते हैं जाफर एक्सप्रेस के मामले के ऊपर, ये ब्लेम गेम करते हैं। जब इनसे पूछते हैं कि भाई पूरा दिन वो एक वाकया चलता रहा और पूछते हैं किसी से, इनके मिनिस्टर आकर ये कहते हैं कि जी हम बात करने का टाइम आएगा। उन्होंने तो कह दिया है कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ सर। वो तो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं मेरे इस्तीफा देने से अगर मामला हल होते हैं तो मैं तो इस्तीफा दे देता हूँ, वो तो यहाँ तक बात कर रहे हैं। बट अब आप लोगों ने कोई रिकमेंडेशंस तैयार की हैं जो आपने देनी है, कोई इस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या नैरेटिव है?
देखिए मेरी ये गुजारिश है, ये डिफेंस मिनिस्टर है, पूरे दुनिया के अंदर एक मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। कहीं पे भी कोई इस तरह का वाकया होता है, कोई इंटेलिजेंस फेलियर है, उस पर्टिकुलर जो है इदारे का सरबरा रिजाइन करता है। ये इन्होंने किसी को भी एहसान नहीं करना, इनकी जिम्मेदारी थी, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, इनको बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ पूरी गवर्नमेंट को जो है अपने घर जाना चाहिए, ये क्योंकि इस अहल ही नहीं है, इनके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है। और दूसरी बात जो आप कह रही हैं, अगर सीरियसली इन चीजों को परसू करेंगे, हम बिल्कुल बैठने के लिए तैयार हैं, हम पाकिस्तान के लिए बैठने के लिए तैयार हैं। हमने 2 करोड़ से ज्यादा वोट लिए हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इन हालात के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर आज तक जिस पार्टी ने 2 करोड़ से प्लस किए उसने 2/3 मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट बनाई है। लेकिन इस दफा जो मामलात हुए हैं वो आपके सामने है। अवाम इस वक्त इस शराब का शिकार है, अवाम के अंदर एक बेचैनी है कि हमने एक पार्टी को वोट नहीं दिए, वो आकर बैठ गई है तो उसने एक्सीडेंट तो कर। अब जो भी बिल्कुल ठीक हो गया, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब लेकिन अब जो बन गई है गवर्नमेंट वो तो बन ही गई है, फिलहाल तो चल रही है। लेट्स सी आगे क्या बनता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वाइटल रोल प्ले कर सकती है। और बहुत शुक्रिया, हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर शाहिद मौजूद थे। राहत साहब, अब ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शमूलियत और ये सब पार्टीज इकट्ठे मिलके सर जोड़कर बैठेंगी, क्या होगा? मतलब आर्मी चीफ भी वहां पर मौजूद होंगे। मुझे ये बताएं, जैसे हम नेशनल एक्शन प्लान की बात कर रहे थे, इनके तो आपस के फड्डे खत्म नहीं हो रहे। इस मतलब सिक्योरिटी के मामले पर भी ये लोग एक नहीं है। मौलाना की गुफ्तगू सुन ले, इनकी पीटीआई वालों की सुन ले, 1 यूनिट कहाँ है? देखिए जी, 2013-14 में जब दहशतगर्दी अरूज के ऊपर थी, उस वक्त भी गुड तालिबान और बैड तालिबान की बहस होती थी। कुछ लोग कहते थे ये हमारी जंग नहीं है, कुछ लोग कहते थे हमारी जंग बन चुकी है जी। और उसके बाद क्या हुआ कि जब फिर पूरी कौम खड़ी हुई एपीएस के बाद, और उसके बाद पूरा मीडिया साथ खड़ा हुआ, जुडिशरी खड़ी हुई, सिविल सोसाइटी खड़ी हुई, तो फिर ऐसे लगा कि चंद दिनों में दहशतगर्दी मुल्क से खत्म होती हुई नजर आई। तो आज भी वक्त का तकाजा है कि सारी पॉलिटिकल लीडरशिप जिन्होंने इस मुल्क को दोनों हाथों से लूटा है और मजे लिए हैं और आज पी ले रहे हैं, तो आज अगर मुल्क उनसे कुछ मांग रहा है, डिमांड कर रहा है, तो इस पे कोई शर्माने वाली क्या बात है? खुले दिल से सामने आए और जो कुछ आज तक इन लोगों ने किया है, आज मुल्क का वो कर्ज उतारे और मुल्क को डिफेंड करे। और ये मैं बार बार कहता हूं कि इसका मतलब ये हरगज नहीं कि जाके बॉर्डर्स के ऊपर भी वो फौजियों के जुम्मे है, अदारों के जुम्मे है, वही मरें, वही सारा कुछ करें, वही शहादतें करें। ओ भाई, ये पॉलिटिकल लीडरशिप की प्राइम ड्यूटी के अंदर शामिल है कि जब इस तरह का क्राइसिस होता है तो आप गल्फ देखने ना जाएं, सही है, आप बलूचिस्तान का रुख करें। बिल्कुल सही। और हमारे यहाँ बहुत सारी लीडरशिप ऐसी है जो रोल प्ले कर सकती है, लेकिन बड़ी बदकिस्मती है, बड़ी बदकिस्मती है कि ये सारे साहबान वो बांसुरी वाली बात है कि वो जैसे कि ये वहां पे खड़े हैं और मजाक और तमाशा देख रहे हैं कि क्या होता है। राणा साहब, वैसे पहले ऑपरेशन उदुल फसाद हुआ, ऑपरेशन ज़रबे अज़ब हुआ, कोई ऐसा ऑपरेशन होने जा रहा है दोबारा से जो हालात बने हुए? देखें आप ना, मेरा ख्याल है कि ऐलानात की जगह पे एक्शन होना चाहिए। ऐलानात तो हमने बहुत सुन लिए, और ये जो आप ख्वाजा आसिफ साहब की कह रही थी बात, वो हम सुनाते हैं आगे चल के। मैं चाह रहा था कि मैं इस पे जरा, क्योंकि बात जुड़ रही थी कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो फरमाया कि मेरे अगर इस्तीफा देने से मामला हल हो सकता है, तो भाई मैं ख्वाजा साहब को कहूंगा कि ऐसी गलती ना कीजिएगा, बिल्कुल नहीं करनी। क्यों भाई? क्योंकि मसला हल नहीं हो रहा। नहीं, मसला हल नहीं होना। देखे, पीटीवी का एक ड्रामा मैंने देखा था, उसमें ना मुलाजिम का नाम था जमीर। तो जो मालिक उसे आवाज देता था ना जमीर, तो वो वहां से कहता था जमीर तो कब का मर गया, मैं तो नौकर हूं, ठीक है ना। तो कुछ काम करने के लिए आपके अंदर जमीर का जिंदा होना बहुत जरूरी होता है। देखें, मुल्क 2 लख्त हुआ, किसी ने जिम्मेदारी ली, मुल्क के अंदर एपीएस जैसा सान्या हुआ, किसी ने इस्तीफा दिया, मुल्क के अंदर उसामा बिन लादन को उठा के ले गए, किसी ने इस्तीफा दिया। हमारा सदर तो उन्हें मुबारकबाद दे रहा था कि जो मुबारक हो जनाब अली, तुझे बड़ा चंगा काम किया, वाह वाह वाह। तो आज फिर वही सदर है, और आज भी वही सदर, तो यही बदकिस्मती है। अच्छा, फिर आगे सुने, इलेक्शन धांधली हुई, सुप्रीम कोर्ट ने रज के, आई एम सॉरी, काजी फायज ईसा की सरबराही में रज के बेईमानी की। काजी साहब ने, सुप्रीम कोर्ट ने कि इलेक्शन कमीशन ने? इलेक्शन कमीशन, और वो दोनों भाई हैं, करण अर्जुन है दोनों। अच्छा, उस वक्त थे। अब
وہ چیف جسٹس آج جا کے باہر کہہ رہا ہے کہ جی میرے کو آپ کو غلط فہمی ہے, مجھے اتنے اختیارات نہیں تھے, تو تمہیں اس ٹائم کیوں نہیں استعفیٰ دیا؟ ٹھیک ہے, تمہیں اس ٹائم کیوں نہیں شرم آئی؟ یہاں پہ مساجد کے اندر ہوتے علماء شہید ہو رہے ہیں, ہمارے بچے ہمارے شہید ہو رہے ہیں, ہمارے فنکار مارے جا رہے ہیں, ہمارا بلوچستان خون خون ہے, ٹھیک ہے, آپ میں کوئی ہے اس کے لیے وہ جو خواجہ صاحب جملہ کہتے تھے نا, میں آج انہی کی کلام شعر بزبان شعر ان کے نظر کرتا ہوں کہ کوئی شرم ہونی چاہیے, کوئی تھوڑی سی حیا ہونی چاہیے. لیکن خواجہ صاحب تسی خدا کا واسطہ ہے, آپ کو اللہ نے یہ فیسلٹی نہیں دی سر. آپ ہارنے کے بعد رات کو دفتر بند کر کے چلے جاتے ہیں, صبح آ کے آپ کسی کو فون ٹیکسٹ کر کے اور جیت جاتے ہیں. خاتون سے جو پانڈے تو ہوتی ہوئی روٹی پکاتی ہوئی آ گئی تھی, اور آ کے آپ بڑے فخر سے مٹھائیاں بانٹتے ہیں. اور سر آپ نے کریں ایسا, آپ ایسے کام کر ہی نہیں سکتے آپ, تو آپ کیوں ہمیں یہ ضرور ہے کہ آخر میں آپ یہ کہنے کے بعد کہتے نا کہ کیسا لگا میرا مذاق, تو ذرا اچھا لگتا. ذرا ان کے علاوہ کسی اور نے کہا ہے, کسی اور کی اتنی جرت بھی نہیں ہے. دیکھیں انہوں نے خود کہا ہے, انہوں نے کہا اگر مسئلہ حل ہوتا ہے تو میں استعفیٰ دے دیتا ہوں, اور کسی کو اپنی سیٹ سے اتنا پیار ہے. کسی اور نے کہا ہے, رانا صاحب آپ تو غصہ کر جاتے ہیں. اینی ویز آئی ہیو ٹو گو آن اے بریک, اسٹے ود اس. انسداد دہشت گردی کس طریقے سے کنٹرول کی جا سکتی ہے, اس کے محرکات کیا ہیں؟ ایک ماہ کے اندر 3 بڑے مفتی علماء کو ٹارگٹ کرنا, مساجد کو ٹارگٹ کرنا, نمازیوں کو ٹارگٹ کرنا, ان تمام فوجیوں کو ٹارگٹ کرنا جو کہ ہماری سیکیورٹی کے لیے موجود ہیں, اور اس کے بعد کوشش اب پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس کو کنٹرول کیا جا سکے. کوئی کل کی جو سیکیورٹی کاؤنسل ہے اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے, لیکن اس کا صدباب کیا ہے, اس کا حل کیا ہے؟ راحت صاحب, جس طریقے سے کبھی پولیس لائنز پر اٹیک ہوتا ہے, کبھی کسی مساجد میں حملے ہو جاتے ہیں, وہاں پر جو ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں, نمازی بچے شہید ہو جاتے ہیں, اب یہ علماء کرام, اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یہ جعفر ایکسپریس, یہ سب کچھ ہو رہا ہے, کولیپس کہاں کر رہے ہیں اس کے صدباب کو کنٹرول کرنے کے لیے, روکنے کے لیے؟ دیکھیں فضا, اس کے ملٹیپل ریزنز ہیں, اور جو ادارے اس پہ کام کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی ان کے نالج میں بہت ساری چیزیں ہوں گی, لیکن مجھے جو نظر آتا ہے اس میں یہ ہے کہ ایک تو یونٹی قوم کی نہیں ہے, پوری قوم تقسیم ہے, اور گروہوں میں ہم تقسیم ہیں, اور پولیٹیکل پولرائزیشن اتنی زیادہ ہے, اور عدم برداشت سوسائٹی کے اندر اس قدر ہے کہ کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں, اور سوسائٹی کے اندر کسی کو کوئی بڑا ماننے کو بھی تیار نہیں. ایک گھر 4-5 لوگوں کا ہوتا ہے, وہ اس گھر کا کوئی اگر بڑا نہ ہو تو 4-5 لوگوں کا یونٹ نہیں چل سکتا. یہ 25 کروڑ کا ملک ہے, اس کا کوئی بڑا ہے ہی, کسی کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. اور یہاں پہ عدلیہ آپ کے سامنے متنازع, اداروں کو گالیاں دی جا رہی ہیں, یہاں پہ سیاستدان ٹکے ٹوکری ہو چکے ہیں, یہاں پہ کسی ایک ادارے کی آپ بات کر لیں کہ کون کہاں پہ کھڑا ہے. تو اس پولرائزیشن کے اندر دشمن کو موقع مل رہا ہے, اور دشمن کھل کے کھیل رہا ہے. افغانستان کے اندر سے بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں, انڈیا سے بھی ہو رہی ہیں, اور انڈیا اس پہ شادیانے پہ جا رہا ہے اور مزے لے رہا ہے. ان حالات کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بارڈر کے باہر سے یہ سارا دہشت گردی کی سپانسرشپ روکیں, اس کی آمد کو روکیں, تو اس کے لیے گھر کو ٹھیک کرنا ہوگا, اپنے گھر کو ان آرڈر کرنا ہوگا. گھر ان آرڈر نہیں ہوگا تو باہر سے آپ یہ حملہ آور نہیں روک سکتے. یہ باہر سے جو کچھ آ رہا ہے لوگوں کو موقع مل رہا ہے, چونکہ گھر کے اندر لڑائی ہے, گھر کے اندر انریسٹ ہے, اور دشمن اس کا پورا بھرپور فائدہ اٹھا. اب جتنے یہ مذہبی لوگ ہلاک ہو رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, اس کے نتیجے میں بھی دشمن بری طرح سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اب ان کا تمام علی شاکر صاحب کی بات کر لیں, ہزاروں لاکھوں لوگ ان کے فالوورز ہیں, وہ دیکھیں کیا کیا نعرے لگا رہے ہیں, کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اسی طرح آپ چند دن پہلے کی بات کر لیں جو جامعہ خانیہ کے اندر ہوا ہے, تو اس کے بھی ان کی بھی لاکھوں میں فالوئنگ ہے. تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ ایویں بیٹھے بٹھائے نہیں ہو رہا, اس کے پیچھے پوری سازش ہوتی ہے, اور ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کے پیچھے پوری پلاننگ ہوتی ہے, پوری فنڈنگ ہوتی ہے, کیاس پیدا کیا جاتا ہے سوسائٹی کے اندر, اس طرح کی انریسٹ پیدا کی جاتی ہے, اور نتیجہ پھر وہی ہے کہ پوری کوشش ہو رہی ہے پاکستان کی آرمی کی قیادت کے پاکستان کے اندر کوئی انویسٹمنٹ آ جائے. آپ مجھے بتائیں کہ ان حالات کے اندر کوئی 1 روپیہ لائے گا, کوئی ٹکا بھی یہاں خرچ نہیں کرنا چاہے گا, انویسٹ نہیں کرنا چاہے گا. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ انویسٹر جو ہوتا ہے, سرمایہ جو ہوتا ہے, وہ ایک بڑا شرمیلا جانور ہوتا ہے. جہاں پہ ٹک کر کے پٹاخہ چلتا ہے وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے, وہ وہاں پہ نہیں آتا. اور پھر ہوپ ایک لوگوں کی, پھر فیوچر کی ایک امید, یہ ساری چیزوں کے اوپر سوالیہ نشان لگتا جا رہا ہے. اور یہ ساری چیزیں ٹھیک تبھی ہوں گی جب ہمارا گھر ہاؤس ان آرڈر ہوگا. رانا صاحب, ہمیں تو باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ماشاءاللہ ہاؤس ان آرڈر, ہمارا ہاؤس ایسا ہے. پروگرام کے شروع میں مولانا صاحب کا سوٹ میں نے سنایا تھا,
آپ نے بھی سنا ہے وہ کیسی گفتگو کریں, ان کو کیا ہو گیا؟ دیکھیں فضا, مولانا صاحب کی گفتگو کو بڑا سنجیدگی سے لینا چاہیے, اور وہ جتنے گرم بیانات دے رہے ہیں, مائی گاڈ, میں تو سن کے پریشان ہو گیا ہوں کہ وہ, خیر وہ ڈاڈے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. نیب نے انہیں نوٹس بھیجا تھا, نوٹس بھیجا تھا نیب نے, تو انہوں نے کہا جی میں اپنے بندے لے کے وہاں پہنچ جاؤں گا. نیب نے نوٹس واپس لے لیا تھا. مجھے لگتا ہے وہ سسٹم سے ڈاڈے آدمی ہے. اچھا, ادروائز ایسا بیان جو انہوں نے دیا کہ جی مجھے تو ایسا لگتا ہے اور میرا دل کہ فیصلہ ہو چکا ہے, میرے منہ میں خاک, اس ملک کے دشمنوں کے اللہ تعالیٰ انہیں نیست و نابود کر دے. لیکن اگر یہی بات عمران خان کہے تو آپ نے تو قیامت مچا دینی ہے کہ یہ عمران خان کیا کہہ رہے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان کیا کوئی ہولی کاؤ ہیں جن کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا؟ وہ جو مرضی کہیں, ان سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ بھائی یہ تم جو کہہ رہے ہو یہ تم کس بنیاد پہ کہہ رہے ہو؟ تم ایسا ایک بیان دے رہے ہو, ان حالات کے اندر یہ بیان دے رہے ہو جب ہم اس وقت واقعی ہم براہ راست آمنے سامنے کھڑے ہوئے اور لوگوں کو ہم فیس کر رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ ہم جو ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ تو بات اگر عمران خان نے کہی ہوتی تو ان کا اسکور 250 سے 500 پہنچ گیا ہوتا مقدمات کا. ٹھیک ہے, ان کے اوپر کوئی نہ حکومت نے ری ایکشن لیا, نہ حکومتی وزراء, 590 کیس ہو رہے جو صبح دوپہر شام انہیں ہر چیز میں پی ٹی آئی نظر آتی ہے, ہر چیز میں عمران خان نظر آتا ہے. لوگ جعفر ایکسپریس کے اوپر ہم ماتم کر رہے تھے, وہ مسلسل ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے. وہ تو ڈی جی آئی ایس پی آر کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کوئی پولیٹیکل کنٹروورشل بات نہیں کی. یہ لوگ تو کہیں اور کھڑے ہو کے کچھ کہہ رہے تھے مسلسل, انہوں نے وہ اس نیریٹو کو اون نہیں کیا. یہ بڑی اچھی پازیٹیو چیز ہے, آئی مسٹ اپریشیٹ اٹ, کہ یہ بہت زبردست بات ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان سے کوئی کیوں نہیں رابطہ کر رہا, اس کے اوپر کوئی کیوں نہیں بات کر رہا کہ انہوں نے اتنی بڑی بات کی ہے؟ ڈرتے ہیں ان سے, یا وہ کوئی سسٹم سے بھاری ہے, یا وہ سسٹم کو جواب دے نہیں ہے, کیا ہیں وہ؟ کیوں نہیں آپ ہم ان سے پوچھ رہے؟ بڑی پارٹی کے وہ رہنما ہے, مدارس چلاتے ہیں, اور علماء کا تو ویسے ہی ہماری سوسائٹی میں بڑا احترام ہے. راحت صاحب, یہ ویسے بات تو ٹھیک ہے, ملک 2 ٹکڑے اور کہیں اور فیصلے ہو چکے ہیں, اور اس طرح کی گفتگو, مطلب ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کو ذمہ داری سے بیان دینے چاہیے, غیر ذمہ دارانہ بیان اس طرح کے کنٹروورشل. اور اس موقع پر جب سیکیورٹی کی اتنی بری حالت ہے تو آپ اس طرح سے کہیں کہ ہم نے بکرا لیا, بکرا امریکہ کو دے دیا, عید ہم نے منائی, مطلب وہ جس طرف اشارہ کر رہے تھے, I mean, we all know that. یہی وہ باتیں ہیں کہ جس کو آپ بھگت رہے ہیں. دیکھیں یہ بکرا پکڑ لیا, دے دیا, کر لیا, سارا کچھ ہو گیا, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا, فلانا نکلا. یہ باتیں جو ہو رہی ہیں نا, ان باتوں کا یہ نتیجہ ہے جو آپ اور میں بھگت رہے ہیں, اور پورا ملک بھگت رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جس طرح رانا صاحب نے بات کی کہ فضل الرحمان صاحب کو رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہی ملک ہے جس نے ان کو یہ سارے منصب دیے, کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنایا, فیڈرل منسٹر کئی بار رہے, آج بھی ان کے برخودار اقتدار میں ہے, وہ خود بھی اس کا حصہ ہیں, کئی ساتھی اس کا حصہ ہیں, اور اس ملک نے آپ کو ارب پتی خرب پتی بنایا. لیکن آج اس ملک کے اندر اگر مشکل وقت ہے تو آپ اس طرح کے تانے دیں گے, اور یہ بہت سارے اور پولیٹیشن ہیں جو اس طرح کے تانے دے رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ کہا تھا, ہم نے وہ بھائی یہ ایمرجنسی کی ایک صورتحال سے نکل جائے, بعد میں لڑتے رہنا. بالکل ٹھیک ہے, یہ گھر بھی آپ کا ہے, ملک بھی آپ کا ہے, اس کو تو بچاؤ نا یار. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ صبح جب سیکیورٹی اجلاس بیٹھے گا اس میں اپنے بتائیں نا ان کو کیا مسئلے ہیں, بتائیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مولانا کو کٹہرے میں لانا چاہیے, مولانا کو کٹہرے میں لا کے, اور اسٹیبلشمنٹ کو لے کے آئے, کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ براہ راست دشمنوں کے سامنے کھڑی ہے. ہماری پاک فوج قربانیاں دے رہے ہیں, وہ اپنے خون سے اس ملک کے جو ہے نا امن کے چراغ کو روشن کیا ہوا ہے. اگر مولانا یہ بات کہہ رہے ہیں تو انہیں بلا کے کہا جائے کہ اب ان پہ پی کا آرڈیننس نہیں لگتا, کیا آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے, یا حکومت کی ان سے کوئی محبت ہے کہ وہ جو مرضی کہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے انہیں. میں تو اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کے اس بیان کا نوٹس لیں. یہ پوری, یہ دیکھیں نا, آپ کو یاد ہو جب ثانیہ سقوط ڈھاکہ ہوا تو اس سے پہلے اب جو کتابیں آئی ہیں وہ سامنے آیا کہ جی بہت پہلے اس کو علیحدہ کرنے کے منصوبہ بندی شروع ہو گئی تھی. ٹھیک ہے نا, تو وہ مولانا اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو اسے پھینکنی تو نہیں چاہیے نا, اس پہ بات کرنی چاہیے, پوچھنا چاہیے, پتہ کرنا چاہیے کہ بھائی آپ کے پاس کیا ذرائع ہیں جو آپ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں.
اور اگر وہ کسی کی جانب اشارہ کر رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ انہیں کہیں کہ جی آپ ہم پہ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں. میں ویسے گارنٹی سے کہتا ہوں صبح ان کو چیف منسٹری دے دیں کے پی کی, ٹھیک ہے, وہ کہیں گے سارا ملک ہی ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, صورتحال نہیں ہے, لیکن وہ وہاں کے ڈومیسٹک پالیٹکس کو سمجھتے ہیں, ان کے مدارس ہیں وہ وہاں کے, ان کو ضرور شامل کرنا چاہیے ہے کہ وہ وہاں پر جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے اس کو سمجھے, وہاں کے لوگوں کی سائیکی کو سمجھتے ہیں اور ان کو ریکمنڈیشنز دینی چاہیے. مجھے جانا بریک پر, اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید جی. اور آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف بہت عرصے سے کبھی کبھی تھوڑا تھوڑا میڈیا پر آتے ہیں اور وہ ملاقاتیں بھی کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ پاکستان ترقی بھی کر رہا ہے, لیکن اب باقاعدہ طور پر انہوں نے پاکستان ہیریٹیج جو ہے اس کا بیڑا اٹھا لیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ثقافت ہے, جو ورثہ ہے ہمارا, اس کی حفاظت کرنی ہے. تو یہ ابھی ان کو جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے, وہ اب کس طریقے سے کام کریں گے, کیا کچھ کریں گے اور چینجز کیا آئیں گے. اور وہ لوگ جو کہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف اب غائب ہو گئے ہیں, وہ کسی کو ملتے نہیں ہیں, ڈپریشن میں چلے گئے ہیں, تو یہ ایک مائنر سٹیپ تھا کہ بھئی وہ ان کی پریزنس موجود ہے. راحت صاحب, ان کی پریزنس موجود ہے, وہ کہیں نہیں گئے ہیں بلکہ یہیں پر موجود ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, ایک طرف تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارا ڈسکس ہم کر رہے ہیں کہ دہشت گردی کی نئی لہر, دوسری طرف جس پلیٹ فارم کے وہ ہیڈ بنے اس کو بھی لہر ہی کہتے ہیں, اس کو بھی لہر ہی کہتے ہیں, اور وہ جو پرانا لاہور تھا اس کی بیسیکلی ریوائیول کا ایک پروجیکٹ ہے جو کامران لشاری سب دیکھ رہے ہیں. تو ان کو خیال آیا کہ اس کو ٹھیک ہونا چاہیے, اور نواز شریف صاحب کا بڑا ریمانس ہے لاہور کے ساتھ اور اندرون شہر کے ساتھ, اور بڑی کوشش رہی ہے. لیکن یہ خبر جڑی ہے ایک ایسی خبر کے ساتھ کہ جس کا ذکر ہم پہلے پروگرام میں کر چکے ہیں. مثلا میاں صاحب اب مستقل بنیادوں پہ پاکستان رہنے کا سوچ رہے ہیں. اب شاید وہ انگلینڈ نہ جائیں اور وہاں سے سارا اپنا سسٹم پاکستان کے اندر منتقل کریں, بزنس سمیت, بچوں سمیت. تو ظاہر ہے جس ملک میں رہنا ہے تو اس کے ملک کی گلیاں اور اس کے ملک کا اندرون شہر اور پرانا شہر اور نیا شہر جہاں آپ نے پھرنا ہے, کبھی لسی لسی پین جانا ہے, پائے شاہ خان لینا ہے, تو وہی حالت بہتر ہونی چاہیے. تو پہلے چونکہ وہ بالکل ہی باہر رہتے تھے تو اتنا زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے, تو اب کوشش انہوں نے کیا اور یہ بڑا اچھا اقدام ہے کہ وہ ویسے اگر یہ عہدہ نہ بھی لیتے پیٹرن چیف کا تو پیچھے رہ کے بھی یہ کام کر سکتے تھے. اور پہلے ان کے اوپر الزام تھا کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی وجہ سے نااہل ہوا ہے, چونکہ اس وقت بیٹے کے ملازم تھے, اور اب چونکہ یہ بیٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور اب اس پہ بھی اگر ریکارڈ نہ ہی آتے تو بہتر تھا. ویسے پیچھے بیٹھ کے ایڈوائز کرتے. اور ویسے آج کی دو خبریں اور بھی بڑی اہم ہیں. کیا جی؟ ایک تو ملک ریاض صاحب کا جو سارے سوسائٹیز کو, اور یہ بڑی پبلک انٹرسٹ کی ایک چیز ہے, بہت سارے لوگوں کے سٹیکس ہے اس میں, اور وہ سارے اس کو کر دیا, سیل کر دیا گیا پروجیکٹس کو, کراچی, لاہور اور نیو بری پروجیکٹ وغیرہ وغیرہ, اکاؤنٹس بھی مثبت کر دیے گئے. لیکن اس سے جڑی ہوئی ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے. یہ وہ خبریں ہیں کہ ان پہ نظر رکھیں, آنے والے دنوں میں سیاسی طور پہ ان میں سے بہت ساری چیزیں نکلیں گی. مثلا حمزہ شہباز شریف صاحب ایکٹیو ہو گئے کافی زیادہ. آج اسپیکر پنجاب اسمبلی ان کے جو عزیز و اقارب ہیں قصور سے, ایم این ایس, ایم پی ایس, ان کے چچا اور باقی وہ سب کے سب لوگ ان کو ملے, اور بھی بہت سارے لوگ حمزہ شہباز شریف کو ملے. اور عرصے کے بعد, کافی عرصے کے بعد حمزہ صاحب نے ایکٹیویٹی سٹارٹ کیا. اور ظاہر ہے ان کا ایک اپنا ایکسپیرینس ہے سیاست کے اندر, اور پنجاب اور لاہور کی سیاست کے اندر ایک ان کا بڑا اہم رول ہے. تو وہ رول مجھے لگتا ہے کہ وہ ریوائیو ہو رہا ہے اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور آگے آ رہے ہیں. نواز شریف صاحب کا پہلے آپ ڈسکس کر چکے کہ وہ بھی پیٹرن چیف بن گئے, اور وہ اندرون شہر کو سارے کو ریوائیو کریں گے, اور جو خاص کر کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں ان کو خاص کر جو بادشاہی مسجد ہے اور اس کے اراؤنڈ, اور قلعہ اور باقی جو پرانا ورثہ ہے ہمارا, اس کی ریوائیول کے لیے. میں پچھلے دنوں گیا ہوں شاہی قلعہ, تو بڑا اچھا انہوں نے کیا ہوا ہے وہاں پہ کامران لشاری صاحب نے کام. لیکن میاں صاحب کے آنے سے ظاہر ایک اتھارٹی, ایک سپورٹ اور فنڈز کا ایشو نہیں ہوگا, لیکن ویسے اس فورم کو انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز سپورٹ کرتی ہیں بہت زیادہ, وہاں سے پیسہ آتا ہے. اچھا, یہ جو جتنے بھی مثال کے طور پہ یہاں پہ برطانیہ کا راج رہا,
وہ ان کی جو باقیات ہے نا بلڈنگز کی صورت میں، جس ملک کے اندر ہے وہ پیسہ دیتے ہیں، کہتے ہیں اس کو اسی طرح رہنے دیں، ہماری باقیات کو ختم نہ کریں. کئی ممالک نے اس کو اٹھا کے پرے پھینکا ہے اور اپنی چیزیں کر دی ہیں. ہم ان ممالک میں سے ایک ہیں جو ان کی ایک ایک چیز کی آج بھی نہیں، دل و مقبرے جان سے انہوں نے حفاظت تھوڑی کر رہے ہیں. بنایا، یہ دیکھیں مقبرے انہوں نے تھوڑی بنائی، شالامار باغ انہوں نے بنایا، یا یہ نہیں، کچھ شاہی ہمارے- قلعہ انہوں نے بنایا. کچھ ظاہر ہے مغل امپائر بھی ہے، لیکن مغل امپائر موسٹلی جو مال کے اوپر ہے بلڈنگز، اس کی آپ کھڑکی بھی چینج نہیں کر سکتے. بالکل. اور ویسے بھی یہ صرف یہاں پر بات نہیں ہے، آپ باہر کے ملک میں بھی 60 سال سے پرانی کوئی بھی گھر، عمارت، کچھ بھی ہے، وہ ہیریٹیج بن جاتا ہے. آپ اس کے اندر ایک کیل بھی اپنی مرضی سے نہیں ٹھونک سکتے ہیں. آپ کیوں خود رانا اس صاحب، کو آپ تو کریں باہر نا. جاتے رہتے ہیں، آپ کو تو پتا ہوگا ہے کہ نہیں ایسا؟ نہیں، بتائیں ذرا بالکل. اپنے فلیٹس جو یو ایس اے میں دیکھیں ہیں. نہیں، برطانیہ اپنے اثاثوں کی اور امریکہ اپنے اثاثوں کی پوری حفاظت کرتا ہے. حفاظت کرتے ہیں، میں ایسی سمجھ بات گئی. نہیں ہے. سمجھے آپ بات کو ان کی. اثاثے یہ پرانی عمارتیں جب خطرے میں پڑتی ہیں تو وہ انہیں بچانے کے لیے میدان میں آتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا. وہ آج بھی اپنے اثاثوں کی پوری طرح حفاظت کر رہے ہیں. بیک سپورٹ کر رہے ہیں. بالکل کر رہے ہیں. اور کبھی بھی آئندہ آنے والے دنوں میں اگر آپ دیکھیں گے ضرورت پڑی تو وہ آ جائیں گے حفاظت کرنے کے لیے. تو لیکن ایک اچھی بات ہے کہ پرانی عمارتوں کی حفاظت ہونی چاہیے. اور میں تو اس بات کو کیونکہ یہ ہمارا قومی اثاثہ ہیں. جی جی جی. ہسٹری میں یہ اثاثے لکھے جائیں گے. ظاہر ہے مطالعہ پاکستان میں ان کا ذکر ہوتا ہے. کہ عمارت بتاتی ہے کہ کبھی خوبصورت ہی ہے. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں، لیکن میں نا پرسنلی جی. اس سے نا میرے اندر نا ایک ہلکا سا ڈپریشن پیدا ہوا ہے. کیوں؟ اس کی ریزن نواز شریف کے پیٹرن ان چیف بننے سے؟ جی، اس کی ریزن چاہتے نہیں ہو ایکٹیو ہون. نہیں، میں ادھر چاہ رہے ہیں کہ میں ایکٹیو ہوں. اس کی ریزن ہے جی بتائیں. کیونکہ میری نظر میں اس سب کانٹیننٹ میں اس وقت سب سے زیادہ تجربے کار سیاستدان نواز شریف صاحب ہیں. جی. 3 دفعہ وزیر اعظم بن چکے ہیں. 4تھی دفعہ وزیر اعظم بن سکتے تھے. 4تھی دفعہ وہ بن سکتے تھے، نہیں بنے. ان کا ویژن بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کی شخصیت کا حالہ بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اتنی بڑی شخصیت جو پوری دنیا کو لے کے چل سکتی ہے اور پوری دنیا کے مسائل حل کر سکتی ہے، اور 3 دفعہ وزیر اعظم بننے کے بعد 4تھی دفعہ وزیر اعظم، وہ اچانک ہیریٹیج کمیٹی کے جب وہ چیئرمین بنتے نا، مجھے ذرا تھوڑا سا ڈپریشن فیل ہوتا ہے کہ یار یہ ذرا نا تھوڑا عجیب سی بات لگ رہی ہے. وہ ان کو تو پاکستان کے تمام ہیریٹیج کا انچارج ہونا چاہیے کہ پورے پاکستان کی شاہی قلعے کی کیوں، یا صرف بادشاہی مسجد کی کیوں، پورے پاکستان کی ان کی ذمہ داری انہیں ہونی چاہیے. وہ اتنا بڑا اسٹریچر ہے ان کا، وہ کوئی چھوٹا نہیں ہے. میرے منہ میں خاک جو اگر میں یہ کہوں کہ جی وہ خدا پہاڑ اور اس طرح کی کوئی بات کہوں تو یہ مجھے نہیں سوٹ کرتی. مجھے تو جب میاں صاحب آئے تھے، دیکھیں ان کی حکومتیں پوری نہیں ہوئی. وہ چاہے 3 بار وزیر اعظم بنے ہیں، لیکن وہ کوئی بھی حکومت 5 سال پوری نہیں کر سکے. نہیں بالکل پوری کرنے دیں تو وہ کچھ کر کے دکھائے نا. اندرون شہر کو بہتر کر دیں گے. آپ نہیں پائے کھانے جانا. اچھا جی، نہیں میں نہ بھی خراب صحیح ہوئے تو میں چلا جانا پائے خان. کوئی میں نے کوئی بہت اچھی جگہ تو بیٹھ کے کھاؤ گے، گندگی چ بیٹھ کھاؤ گے، بڑا فرق. نہیں ہمیں عادت ہے. میں تو ایک دفعہ باہر چلا گیا تھا تو میں بیمار پڑ گیا، پھر میں نے آ کے سمنا آباد کے گندے نالے پہ سانس لیے لمبے لمبے تو ٹھیک صحیح ہو گئے. تو میں آپ مجھے نا یہ بتائیں کہ جی بہت اچھی عمارتیں اور یہ ایسا ہوتا ہے نا. بالکل ہوتا ہے. یوزڈ ٹو ہو گئے نا. اچھا لیکن اب آخری میری بات سن لیجیے. یہ اس نے لہر کی کہا نا کہ جی یہ بھی لہر ہے، تو مجھے ناصر کاظمی صاحب کی غزل کے 2 شعر اگر آپ اجازت دیں. یہ کل کی ہیریٹیج کمیٹی کو دیکھ کے مجھے نا یاد آیا کہ یہ جو لہر اس نے کہی کہ دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی، شور برپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی. اب وہ دیواریں تعمیر کر لیں گی جو گریں گی آگے ہیریٹیج کے لیے. اور کچھ تو نازک مزاج ہیں ہم بھی، اور کچھ چوٹ بھی نہیں ہے ابھی. یہ چوٹ جو کل لگی ہے نا مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے. میں تو ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل میاں نواز شریف صاحب کے پاس ہے. وہ گانا ملی نغمے پہ میرا اندھا یقین ہے کہ ملک بچا لو نواز شریف، پتہ نہیں آگے گنگا کو بہا لو نواز شریف، اور جب بھی ملک پہ وقت کڑا آیا آپ کا نام ہی ذہن میں. تو سٹل آئی بلیو آپ کو جتنا یاد ہے اس سے لگ تو یہی رہا ہے کہ آپ ڈائی ہارڈ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل میاں صاحب کے پاس ہے،
اور وہ ویسے شہباز رانا شریف صاحب کا ٹھیک ہے آپ بات کر رہے فضا ہیں ایٹم بام کی کریڈیبلٹی ان پہ ہے، مطلب وہ کارنامہ ان کے پاس ہے. پھر یہ دیکھیں پاکستان کے اندر، ایک منٹ ذرا میں گنوا دوں ذرا، پھر پاکستان کو بجلی فری، آپ کو یاد ہوگا لوڈ شیڈنگ فری بنایا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے، کتنی بجلی جاتی تھی اس ٹائم پہ، انہوں نے لوڈ شیڈنگ فری بنایا. پھر انہوں نے ترقی کی کتنی منزلیں، یہ موٹر وے پر جو سفر کرتے ہیں سارے ہی، یہ سٹرکچر انفراسٹرکچر، یہ سارا یہ انہی کی مرہون ہے. میں تو ان کے ساتھ کھڑا ہوں بھائی، ان کے ان کارناموں سے کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا. آج ہم معاشی طور پہ جتنے مضبوط ہیں رانا صاحب، ان کا لاہور اتھارٹی فار ہیریٹیج ریوائیول، لہر، یہ اس کا نام ہے، لہر. اسی لیے میں نے وہ دل میں ایک لہر سی ہوتی ہے. دیکھیں نا، اس کے پیٹرن چیف بنے، اس اسٹیئرنگ کمیٹی ہے اس کی، اس کے پیٹرن چیف. ویسے کامران لشاری صاحب نے اچھا کام کیا ہے، صاحب نے اچھا کام کیا، لیکن میاں صاحب کے آنے سے کام مزید بہتر ہوگا. بچے جیسے آپ نے فنڈز کی بات کی کہ فنڈز نہیں خیال ہے ہوں گے، کہ کوئی مفدوش آپ کو عمارتیں اعتراض ٹھیک نہیں ہو ہونا جائیں گی. چاہیے. لاہور کا نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہی ہوگا. نہیں، آپ اتنے اوکھا منہ بنا کے کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے اعتراض نہیں ہونا چاہیے؟ مجھے ہے ہی نہیں، میں تو خوش ہوں. دکھ اس بات کا ہے کہ آپ ایک ہیلی کاپٹر چلانے والے کو کہیں گے جی سائیکل چلائیں، وہ تو پوری پاکستان کو چلاتے ہیں یار. ان کی مہربانی ہے کہ وہ نیچے کسی چیز پہ آ گئے ہیں یار، وہ خود دل سے کام کرنا چاہتے ہیں. اچھا دیکھیں، اب سم ٹائم ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کا دل ہوتا ہے کہ آپ پالیٹکس سے تھوڑا سا بریک لیں اور کچھ ایسا جو نیچر کے قریب ہو، جو کہ اچھا ہو. اب ان کا مزاج ہے، انہوں نے یہ کر لیا ہے. رانا صاحب کو ایشوز ہی رہنے ہیں، میں نہیں صاحب میں تو تعریف کر رہا ہوں، مجھے کیوں ایشو رہیں گے؟ نہیں، میں تو ان کی تعریف کر رہے ہیں. ہوں. آج ہم نے تعریف کی ہے، اور ہم ویسے بھی دیکھیں جو صورتحال ہے، دیٹ از گڈ کہ وہ ایٹ لیسٹ فرنٹ فٹ پر آئے ہیں. ان کی پریزنس ہونی چاہیے، شو ہونی چاہیے. وہ کوئی ایسا فیس نہیں ہے جو پیچھے چھپ کے بیٹھ جائے. ان کے ویژن سے فائدہ اٹھانا چاہیے آپ کی گورنمنٹ کو بھی اور انہی کی گورنمنٹ کو ہی. کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.